اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بائی جمادی الثانی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا دن ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، جو غار یار بھی ہیں اور مزار یار بھی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کا احسان دے دیا ہے، میں نے سب کا احسان، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو احسان ہے اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائیں، جو سب سے پہلے اسلام لائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو تمام نبیوں کے بعد افضل ترین ہیں اور اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تمام صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اللہ کی راہ کے لیے مال اکٹھا کرو، مال لے کے آؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہر وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے نکلنے میں رہتے تھے کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے نکل جاؤں. تو جب آپ نے اعلان کیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے. انہوں نے جا کر آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا مال لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تمام صحابہ جب واپس آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کتنا مال تم اللہ کی راہ کے لیے لے کے آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدھا مال گھر رکھ دیا ہے اور آدھا مال لے کر آ گیا ہوں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کا تمام مال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہے، گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہے. یہاں تک کہ آپ جب گھر کا مال سارا لے کر آئے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا. تو جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے فرمایا اے جبریل تم نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں بلکہ تمام فرشتوں نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، آج تمام فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ صدیق سے پوچھیں
کہ وہ مجھ پر راضی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سلام بھی بھیجتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ تو اس حال میں مجھ پر راضی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ جو ہے وہ وجد میں آ گئے، وجد میں آئے اور کہتے ہیں کہ میں اللہ پر راضی ہوں۔ وہ ایسا لمحہ تھا، وہ ایسا ماحول تھا جس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ اپنا مال دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آسمان کے تاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ نبی غیب دان رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ان ستاروں جتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سوال پوچھنے کا مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ میرے والد کے متعلق فرمائیں گے۔ تو پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے علاوہ میں نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا تھا کہ ان کی بھی اتنی نیکیاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اے عائشہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی ستاروں جتنی نیکیاں ہوں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے شیخین سے فضیلت دیتا ہے میں ان کو مفتری کی حد لگاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایسی ہستی ہیں جو کہ ستاروں جتنی ان کی نیکیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ جب آپ نے ہجرت کی تو اس وقت جس کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جو یار غار بھی رہے، اور اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو وہ غار مزار بھی بنے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور آپ باہر تشریف لے کے آئے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی نظارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، گواہ رہو اس بات پر کہ کل جب قیامت کا منظر ہوگا تو ہم اسی طرح ہوں گے، اسی طرح ہی ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہت فضیلت ہے جو احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اتقا کا لفظ آیا ہے، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار۔ تو اس میں جو ہے مفسرین اکرام نے لکھا ہے اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو آج 22 جمادی الثانی ہے، اسی لحاظ سے ہمیں اپنے اسلاف کو، جو اصل اسلام کے ہیرو ہیں، ان کے لیے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبیوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ نبیوں کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور ولیوں کا ذکر کرنا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کو یاد رکھنا چاہیے، جو ہمیں اسلام نے عقائد و نظریات دیے ہیں اسی پر ہمیں کار بند رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ادب احترام کرنے والا بنائے، ہر طرح کی بے ادبی گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔